فتح مکہ کوئی کل بات ہوئی اور صبح پوری ہونے والی بات نہیں ہے۔ فتح مکہ میں اس قائد اعظم نے، اس رہبر اعظم نے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، رسول مقبول نے، سید الانبیاء والمرسلین نے یہ معجزہ کر کے دکھایا کہ زندگی کو عام انسانوں میں، عام انسان کے طور پر اللہ اکبر، زندگی بسر کر کے دکھایا۔ اور جو مصائب اصحاب پر نازل ہوتے تھے، جو اپنے رفقا پر نازل ہوتے تھے، ان سے کئی زیادہ شدید مصائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر برداشت کیے ہیں۔ انبیاء کی استقامت کسے کہتے ہیں، انبیاء کا عزم کسے کہتے ہیں، انبیاء کا استقلال و صبر و برداشت کسے کہتے ہیں، انبیاء کی دانائی و فراست کسے کہتے ہیں، انبیاء کا تفکر اور تدبر کسے کہتے ہیں، انبیاء کا علم و عرفان و وجدان کسے کہتے ہیں، معرفت کسے کہتے ہیں، دعوت کا طریقہ کسے کہتے ہیں، اور دائی کسے کہتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو بتا دیا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آج بھی یہ پرفتن دور ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں نے، امت مسلمہ کے ان نونہالوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اس دور کی گردش میں آئے ہیں سبحان اللہ، مگر ہم ایمان والے ہیں، اور اے اللہ تو ہم میں سے شہید لے لے۔ اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس لیعلم اللہ الذین آمنوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، وبعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ذکر نیم شبی و مراقبے و سرور، یہ ذکر نیم شبی و مراقبے و سرور، تیری خودی کی نگہبانی نہیں تو کچھ بھی نہیں، تیری خودی کی نگہبانی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ عقل جو ماں و پرویں کا کرتی ہے شکار، یہ عقل جو ماں و پرویں کا کرتی ہے شکار، شریک شورش پنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں، شریک شورش پنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور عجب نہیں کہ پریشان ہے گفتگو میری، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اور عجب نہیں کہ پریشان ہے گفتگو میری۔
فروغ صبح پریشان نہیں تو کچھ بھی نہیں، فروغ صبح پریشان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین حضرات، آج کا یہ یومی مبارک موقع 19 رمضان الکریم فتح مکہ مکرمہ، ہم سب یہاں حاضر ہیں۔ مختصر سا وقت ہے۔ آیت کریمہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، اگرچہ اس آیت کا نزول موقع احد پر ہوا ہے، یہ جنگ احد کی اہم ترین آیتوں میں سے ہے جو اس وقت نازل ہوئی، اور جو شکست کھائے اصحاب تھے ان کے اوپر نازل ہوئی۔ اور بھی آیتیں ہیں، لیکن چونکہ آج فتح مکہ کا دن ہے اور اس تناظر میں اس آیت کو میں مناسبت دینا چاہتا ہوں، اس آیت مبارکہ کو اور اس موقع عظیم کو، جنگ احد کی اس مبارک موقع فتح مکہ سے مناسبت دینے کے لیے اس آیت کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی۔ اللہ تبارک و تعالی اصحاب رسول سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے، وَإِن يَمْسَسْكُمْ كَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمُ كَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تمہیں چوٹیں پہنچی ہیں اے اصحاب رسول، اصحاب رسول سے مخاطب اس وقت ہوا جا رہا ہے، لیکن یہ آیت کریمہ تا قیام قیامت ہمیشگی کے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے ایک سبق ہے، اور پوری امت مسلمہ سے مخاطب ہوا جا رہا ہے۔ صحابہ کو سامنے رکھ کے پوری امت مسلمہ سے مخاطب ہوا جا رہا ہے کہ آنے والے دور بھی اس طرح کے ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ صرف ان پر ہی چسپاں نہیں ہوتی ہے، یہ آنے والی جو دہر ہیں، یہ آنے والے جو پرفتن زمانے ہیں، ان پر بھی یہ آیت کریمہ چسپاں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس طرح چوٹ تم کو پہنچی ہے، تو اس سے پہلے بھی چوٹیں ان لوگوں کو پہنچی ہے جو جن سے تم نے شکست کھائی ہے۔ بدر کے اندر کفار نے شکست کھائی، ان کو چوٹیں پہنچی۔ آج تم نے شکست کھائی، تم کو چوٹیں پہنچی۔ مگر یہ مت سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم مسلمین سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب قوم، محبوب امت اللہ کی محبوب نہ رہی۔ تم لوگ کنتم خیر امت کے لقب سے نکل گئے، یہ نہ سمجھنا، بلکہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ۔ یہ ایام، یہ دور اللہ لوگوں کے درمیان گھماتا ہے، پھراتا ہے، تاکہ جانچ لے، پڑتال کر لے کہ کون ایمان والا ہے۔ تم کو آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، مصائب میں پریشان کیا جاتا ہے، تاکہ رب تعالیٰ ان دور ایام سے یہ پتہ لگا لے کہ تم میں کون مومن ہے اور کون منافق ہے، کون تم میں سچے دل کے ساتھ رسول کے ساتھ تھا یا صرف زبانی کلمہ پڑا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ناپ لے، جانچ لے، پڑتال لے، اس کے بعد تم مومن ہو اگر تم ثابت قدم ہوتے ہو۔ اور رب تعالیٰ اس وجہ سے بھی تم کو آزماتا ہے یہ دور ایام کے ذریعے، تاکہ تم کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہو جائے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آج بھی یہ پرفتن دور ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں نے، امت مسلمہ کے ان نونہالوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اس دور کی گردش میں آئے ہیں مگر ہم ایمان والے ہیں، اور اے اللہ تو ہم میں سے شہید لے لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہوں نے شہادت کا مرتبہ بھی حاصل کیا اور جام شہادت کو بھی نوش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور اور اس گردش ایام سے ظالمین کو
سرفرازی حاصل نہیں کرائی، بے شک بلکہ یہ ثابت کر دیا کہ اس امت میں کون مسلمان ہے اور کون شہید ہے۔ بہت اچھی، بہت خوب، بہت یہ بتا دیا کہ کون ثابت قدمی پر اترتا ہے اور کون راہ سے منہ پلٹ لیتا ہے، کون پشت دکھا دیتا ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں نے بحمد اللہ تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ان کو یہ دکھا دیا، پوری دنیا کو یہ سمجھا دیا، ظالم حکمرانوں کو یہ بتا دیا، طاغوتی فرعونی طاقتوں کو یہ سمجھا دیا، ان ظالموں کو یہ بتا دیا کہ پوری دنیا ایک طرف، پوری دنیا کا سرمایہ ایک طرف، تمہاری جبر کی سیاستیں یک طرف، مگر جس کو میں آزماتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں جس کو آزماتا ہوں اس پر دور ایام لاتا ہوں، لاتا ہوں، فتنے لاتا ہوں، آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کون مسلمان ہے، اللہ اکبر، پھر اس کو شہادت کا مرتبہ عطا کرتا ہوں۔ یہ رب تعالیٰ کا کرم ہے ان پر کہ ہم بھی بھیک مانگتے ہیں کہ ایسی خیرات ہماری جھولی میں بھی ڈال دی جائے۔ آمین آمین، فتح مکہ یہ وہ عظیم موقع ہے کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اور پیغمبری تفکر تدبر، پیغمبری سعی، پیغمبری کوششیں، اس کا نچوڑ ہے فتح بے مکہ۔ شک بے شک بے شک، فتح مکہ کوئی کل بات ہوئی اور صبح پوری ہونے والی بات نہیں ہے۔ بہت پلاننگ والی بات ہے، فتح مکہ میں اس قائد اعظم نے، اس رہبر اعظم نے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، رسول مقبول نے، سید الانبیاء والمرسلین نے یہ معجزہ کر کے دکھایا کہ زندگی کو عام انسانوں میں، عام انسان کے طور پر اللہ اکبر، زندگی بسر کر کے دکھایا، اور جو مصائب اصحاب پر نازل ہوتے تھے، جو اپنے رفقا پر نازل ہوتے تھے، ان سے کئی زیادہ شدید مصائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر برداشت کیے ہیں، وہ ہجرت کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، کفار مکہ کا بائیکاٹ برداشت کیا ہے، شیب ابو طالب، شیب ابو طالب برداشت کیا ہے، فاقہ کشی برداشت کی ہے، بہت اچھے، اوجڑیاں سروں پر ڈالی گئیں، اونٹ کی اوجڑیاں سروں پر ڈالی گئیں، میں کانٹے، طائف پر پتھر مارے گئے، اوپر سے کھجوروں کی چھالوں کو زمین پر بچھایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک، قدمین مبارک زخمی اس قدر ہوا کرتے تھے کہ جوتیاں پیروں سے خون کی وجہ سے چپک جاتی تھیں، بے شک، اور آپ نے جنگی مصائب، جو مصیبتیں جنگ کے دوران آتی ہیں، وہ ساری مصیبتیں اپنے رفقا سے پہلے خود پر خود نے، برداشت کی، دندان شکستہ ہوئے، اور رب قدیر کے حضور وہ استقامت، وہ استقلال سبحان اللہ، کہ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی یہ بتا دیا کہ قوم سے برگشتہ ہو کر نہیں بھاگا جاتا ہے، قوم کی ہدایت کے لیے آئے ہو، میں بشیر و نذیر ہوں اور یہ پائے تکمیل تک پہنچا کر جاؤں گا۔ انبیاء کی استقامت کسے کہتے ہیں، انبیاء کا عزم کسے کہتے ہیں، انبیاء کا استقلال و صبر و برداشت کسے کہتے ہیں، انبیاء کی دانائی و فراست کسے کہتے ہیں، انبیاء کا تفکر اور تدبر کسے کہتے ہیں، انبیاء کا علم و عرفان و وجدان کسے کہتے ہیں، معرفت کسے کہتے ہیں، دعوت کا طریقہ کسے کہتے ہیں، اور دائی کسے کہتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو بتا دیا کہ آج یمین و شمال 10,000 کی فوج لشکر جرار لے کر مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ پرانی کتب آسمانی بائبل تک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ 10,000 کا لشکر جرار لے کر وہ احمد فتح مکہ کریں گے، وہ آنے والے کریں گے اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ دیکھو کیسی کرنی تھی، ایک طرف
10,000 کا لشکر، ایک طرف وہ لوگ کہ جنہوں نے دشمنی میں کوئی کسر نہ چھوڑی، جنہوں نے پریشانی اور مصیبتیں ڈالنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، جنہوں نے تکلیفوں پر تکلیف دی۔ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہے، وہ جو دین اسلام کو دہشت کا مذہب کہتے ہیں، دہشت گردی کا مذہب کہتے ہیں، وہ جو یہ کہتے ہیں یہ پیغمبر امن نہیں، یہ پیغمبر شر ہے معاذ اللہ تعالی۔ یہ جو وہ لوگ جاہلین، وہ لوگ جو سیاست کے نظر ہیں، وہ لوگ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، وہ کہتی ہیں مذہب اسلام دہشت گرد مذہب ہے۔ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں 10,000 لشکر کے ساتھ، مگر آج ہر ایک چاہتا ہے انتقام لے لے۔ بلال حبشی کہتا ہے غلامی کا بدلہ آج لوں گا، لیکن آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ یوسفی استقلال، وہ یوسفی عزم کہ کہتے ہیں وَلَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ يَوْمَ۔ آج کوئی ملامت نہیں تم لوگوں پر، اے ظالموں، اے شاتموں، اے کفر کے نرغوں، جنہوں نے اسلام دشمنی میں حد ترین گر گئے جو لوگ، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی ملامت نہیں ہے، جاؤ اپنے گھر۔ آج تمہیں اللہ نے معاف کر دیا اور وہ رحم فرمانے والا مہربان ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آج یہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم یک اشارہ اگر کسی ایک کو حکم دے دے، بلال حبشی سے کہہ دے کہ پورے مکہ کے ان کفار کو اجاڑ دو، تو کوئی نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا، مگر دکھانا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ لوگوں کے درمیان امت مسلمہ یہ اسوہ حسنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ دشمن کتنا ہی سخت دشمن کیوں نہ ہو، کتنا ہی بدترین دشمن کیوں نہ ہو، اور یہ کہہ دوں کہ آج کا اسلامی دشمن کیوں نہ ہو، پھر بھی ایک رعایت قلب میں ہونی چاہیے کہ اسوہ رسول موجود ہے۔ تبلیغ دین اور دعوت دین کسے کہتے ہیں اور کس طرح سے دین کے پاس، دین کی طرف متاثر کر کے بلایا جاتا ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امت کے رہبروں کو، رہنماؤں کو سیکھنا چاہیے۔ ایک طرف تو وہ سست و سبک گام لوگ ہیں جن کے پاس سوائے بستر آرام کے اور کچھ نہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو سیاستوں کی نظر چند رقموں میں بک چکے۔ ایک تو وہ ہے جو بستر آرام سے فارغ نہیں، اپنی خوابگاہوں سے ہی اٹھتے نہیں، دوسری طرف وہ ہیں جو اسلام کو بدنام اور تصوف کو بدنام کرتے ہیں اور نظر سیاست ہوئے ہوئے ہیں چند درہم و دنانیر میں۔ یہ دین اسلام ہے، اس میں بخشش کا طریقہ بھی دوسرا ہے، اور جب قہر نازل ہو اور جنگ کی بات آئے تو عین جنگ کرنی چاہیے، اور ہمارے اوپر لازم ہے اسوہ رسول وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔